اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسے بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ بھیج سکتے ہیں بھیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ گزشتہ کل میں ٹرین میں تھا، اس لیے انٹرنیشنل خبریں، انٹرنیشنل نیوز آپ تک نہیں پہنچا پایا تھا، عالمی خبریں، مگر آج میں اسٹوڈیو میں حاضر ہو چکا ہوں۔ اتر پردیش، کرناٹک، گجرات اور یوں سمجھیے کہ مدھیہ پردیش، یہ 4 اسٹیٹ کا سفر کرتے ہوئے میں اب آج جلگاؤں پہنچا ہوں۔ آئیے آج پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ سعودی عرب کی 2 بڑی خبریں ہیں، جس میں پہلی بڑی خبر یہ کہ سعودی مبلغ، سعودی عالم دین نے آل سعود کو یعنی وہاں کی حکومت کو پھٹکار لگایا اور کھل کر انہوں نے یہ کہا، سعودی مبلغ اور دمام شہر میں شاہ عبدالعزیز مسجد کے سابق خطیب اور امام ہیں عماد المبیض، انہوں نے کھل کر آل سعود کو پھٹکار لگاتے ہوئے یہ کہا کہ دین اسلام کی تباہی کا سلسلہ بند کرو۔ اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے انہوں نے سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان اور ان کے مشیر ترکی آل الشیخ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس ملک کی یعنی سعودی عرب کی بنیاد ایمان اور اللہ تعالیٰ کے دین کے قیام اور نفاذ کے لیے رکھی گئی تھی، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان اصولوں کے سراسر خلاف ہے جن پر اس ملک کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ سعودی مبلغ نے سعودی حکام کو اللہ سے خوف کھانے کی ہدایت کی۔ مسجد عبدالعزیز کے خطیب نے مزید یہ بھی کہا کہ سعودی عرب نے بہت سے قوانین کو پاؤں تلے بند کرتے ہوئے، روندتے ہوئے کئی قسم کی شرعی پابندیوں سے منہ پھیر لیا ہے، اور اب کچھ علاقوں میں معاشرے کے رسم و رواج کے خلاف نئی فنکارانہ سرگرمیاں اور پروگرام شروع کر دیے گئے ہیں جو خاندانوں کے احتجاج اور سعودی عرب میں مذہبی اداروں کی طرف سے انتباہات کا سبب بنا ہے۔ خیر، آپ جانتے ہیں کہ سعودی شاہ ولی عہد محمد بن سلمان، ان تمام لوگوں نے کچھ ایسی ناجائز اور ناپاک حرکتیں کی ہیں جس کے خلاف میں خود 2 سال سے بولتا آ رہا ہوں۔ آج مجھے خوشی ہے کہ سعودی کے ایک مبلغ نے بھی آل سعود کو پھٹکار لگائی اور انہیں دین کے قیام اور دین کے نفاذ کی بات یاد دلائی۔ اور دوسری خبر بھی سعودی عرب سے یہ آ رہی کہ سعودی عرب میں بیٹیوں سے بدسلوکی پر ایک باپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اتوار کو ریاض پولیس نے انکشاف کیا کہ اس نے یعنی اس باپ نے ان لڑکیوں کے ساتھ بدسلوکی کے واقعات کی تحقیقات شروع کر دی ہے جنہیں ان کے والد نے مارا، پیٹا، حراست میں رکھا اور بدسلوکی کا نشانہ بنایا۔ فیملی پروٹیکشن
آفس نے لڑکیوں کے ساتھ مل کر ان کو تحفظ فراہم کرنے میں کردار ادا کیا ہے، اور سعودی عرب نے بیٹیوں سے بدسلوکی کرنے پر ایک باپ کو گرفتار کر لیا ہے۔ دن دوسری بڑی خبر فلسطین کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی اسرائیل، جس کو انٹرنیشنل میڈیا، عالمی میڈیا اس کے آتنکواد کو بیان نہیں کرتا، جیسے ہمارے یہاں گودی میڈیا ہے، آتنکی میڈیا ہے، جو مسلمانوں کو غلط انداز میں پیش کرتا ہے اور حکومت کے ظلم زیادتی یا بھگوا آتنکیوں کی ظلم زیادتی جو مسلمانوں پر ہو رہی ہے اس کو بیان نہیں کرتا، ایسے ہی انٹرنیشنل بدماش آتنکی میڈیا فلسطین پر ظلم کر رہے اسرائیل آتنکوادی کے ظلم کو بیان نہیں کرتا۔ مگر چلیے آئیے، اللہ کا شکر ہے میں 5 سال سے فلسطین کے حق میں اور آتنکی اسرائیل کے خلاف بول رہا ہوں۔ اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ فلسطینیوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے۔ فروری میں اسرائیل کے ہاتھوں تقریباً 56 بلڈنگز، مکانات کو اسرائیلی آتنکوادیوں نے مسمار کیا۔ فلسطینیوں کی زمین اور ان کے املاک کو غصب کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے بنے بنائے گھروں کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ جی ناظرین، جس طریقے سے فلسطینیوں پر ظلم کیا جا رہا ہے اسرائیلی آتنکیوں کے ذریعے سے، اور ابھی ایک بڑی خبر بھی آ رہی ہے کہ فلسطینی ایک گاؤں کو مٹا دینے کا اعلان اسرائیل نے کیا، یعنی اسرائیلی آتنکوادیوں نے کیا۔ تو اسرائیلی وزیر نے جب یہ اعلان کیا تو امریکہ نے اسرائیل کا بائیکاٹ کر دیا۔ ہفتے کے روز اسرائیلی چینل 12 نے رپورٹ کیا ہے کہ واشنگٹن نے اسرائیلی وزیر خزانہ کا جو اعلان تھا کہ ہم فلسطین کے ایک گاؤں کو مٹا دیں گے، اس اعلان کا باقاعدہ امریکہ نے بھی بائیکاٹ کیا۔ اسرائیل میں عدلیہ اصلاحات منصوبے کے خلاف ہزاروں افراد مظاہرہ کر رہے ہیں، کیونکہ اسرائیلی عدالتیں کچھ ایسا منصوبہ، ایسا قانون لانا چاہتی ہے جس سے مظلوم فلسطینیوں پر مزید ظلم بڑھے گا۔ کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے، جو کہ گپت روگ وشیشجی ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، ایران سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج سے 5 دن پہلے میں نے ایک ایران کی خبر بتایا تھا کہ وہاں پر اسکولی بیٹیوں کو زہر دے دیا گیا۔ خدا کا شکر ہے کسی کی موت نہیں ہوئی ہے، اسپتال میں زیر علاج ہے اور اب شفایاب بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن ایرانی حکومت کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے یہاں کچھ گروپ ایسے ہیں جو بیٹیوں کی اسکول اور کالج کی تعلیم کے مخالف ہیں اور وہی یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ خیر، اس وقت زہر کا معاملہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اسپتالوں میں بیٹیاں زیر علاج ہے، مگر ایران کے راجدھانی تہران میں ان زیادتیوں کے خلاف اب مظاہرے اور آندولن، احتجاج شروع ہو چکا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایران کے مختلف صوبوں میں ہفتے کے روز اسکول طالبات کو زہر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں 10 طالبات کو اسپتال میں داخل کیا گیا، اور اب ایران کی عوام باقاعدہ اس کو لے کر زبردست انداز میں احتجاج کر رہی ہے۔ جبکہ آپ کو معلوم ہوگا 4-5 مہینوں سے وہاں پر پولیس کی حراست میں جو ایک خاتون تھی مہسا امینی، اس کی موت ہو گئی تھی، اس کو لے کر پورا ایران سڑکوں پر اتر آیا، سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے، مار دیے گئے۔ ایرانی حکومت احتجاج کرنے والے مظاہرین کو دبانے کچلنے کا کام کر رہی ہے، اور وہ معاملہ تھمنے بھی نہیں پایا تھا کہ ایران کے اسکولوں میں بچیوں کو زہر دینے کا یہ نیا معاملہ پھر سامنے آیا ہے، جس کو لے کر ایران کی راجدھانی تہران میں لوگ احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے۔ جی ہاں، داعش، آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر جس تنظیم کو آتنکی تنظیم مان لیا گیا ہے، داعش، اس کو چھوڑ کر ایک اور جو فرانسیسی خاتون تھی، داعش کو چھوڑ کر جب شام سے واپس لوٹی تو اس فرانسیسی خاتون کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ فرانس کی ایک خصوصی فوجداری عدالت نے شام سے واپس آنے والی فرانسیسی خاتون کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ اس خاتون نے شام میں داعش کے زیر کنٹرول علاقوں میں 5 سال گزارے ہیں اور اعتراف کیا کہ وہ شہید کے طور پر وہاں مرنا چاہتی تھی، یعنی داعش کی تنظیم میں شریک ہو کر شہید کے طور پر مرنا چاہتی تھی۔ جمعرات کے روز جاری فیصلے میں عدالت نے باقاعدہ
7 سال کی مدت کے لیے سماجی اور عدالتی پیروی سے مشروط کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن پھر اس فرانسیسی خاتون کو عدالت نے 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ آخری بڑی خبر اس وقت انڈونیشیا سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، انڈونیشیا کے آئل ڈپو میں آگ لگی اور وہ آگ اتنی خطرناک تھی کہ اس آگ نے پوری بستی کو اپنے لپیٹ میں، اپنی چپیٹ میں لے لیا اور 18 لوگوں کے جاں بحق ہونے اور 35 سے زیادہ افراد کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ انڈونیشیا میں رہائشی علاقے میں قائم ایک آئل ڈپو میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس میں جھلس کر 18 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 35 سے بھی زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ انڈونیشیا کی راجدھانی جکارتا میں معروف انرجی کمپنی کے آئل ڈپو میں یہ آگ لگنے کا حادثہ پیش آیا۔ اس وقت آئل ٹینک میں ریفائنری سے لایا گیا اور آئل ٹینک میں بھرا جا رہا تھا۔ آئل ڈپو کے نزدیک ہی ایک بستی تھی جس میں 1300 افراد رہائش پذیر تھے۔ آگ نے مکانوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ خوفناک آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ رہائشیوں کا دم گھٹنے لگا اور دم گھٹنے سے 18 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک استھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سنٹی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔